ناظرین اپنی ویڈیو کا میں اسی جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز کرتا ہوں کہ کیبل کار یا کیبل ڈولی یہ کچھ ہوا، یہ انسانی غفلت تھی یا اس میں ٹیکنیکل پرابلم تھی یا پھر اس میں جو بھی آپ سمجھ لیں، تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تو نہیں ہے۔ آئندہ بھی اس قسم کے واقعات کو روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پروٹیکشن میئرز لینے چاہیے، اور جو انتظامیہ ہے، گورنمنٹ ہے، ان کو اس سلسلے میں سیفٹی میئرز لینے چاہیے اور آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ تو یہ بلا شبہ یہ بھی ایک بڑا اچھا آرمی اور عوام اور پبلک اور فوج کے درمیان جو رغبت ہے، جو ایک ہم آہنگی ہے، اس کا بھرپور عملی مظاہرہ بھی ہے کہ تمام تر افراد جو اس میں سوار تھے، 8-9 جتنے بھی تھے، وہ سب محفوظ رہے، اور ایک قیمتی جان میں 8-9 خاندان جو تھے وہ ایک مشکلات میں تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے۔ یقینی طور پر ان کے لیے یہ بڑا ہی حوصلہ افزا ہے کہ ان کی سب کی جانیں بچ گئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب سیف اینڈ ساؤنڈ ریسکیو ہو گئے اور نیچے آ گئے۔ تو یہ تھا خلاصہ کیبل جو بٹگرام میں جو ہوا اس کا تھوڑا سا جائزہ سمری کے طور پر میں یہاں کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے جو خطہ جو ہے، جہاں پر پاکستان جنوبی ایشیا کا جو علاقہ ہے، یہاں بہت سارے آس پڑوس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کا پاکستان پر اس کے اثرات جو ہیں وہ یقینی طور پہ تو ہیں، اور اس سے کوئی بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا، یا اسے نظر انداز نہیں کیا جانا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی تھوڑا سا ٹچ دے کر پھر آگے بڑھوں گا۔ ناظرین اکرام، یہ بات طے ہے کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہی ملک ہے۔ یہاں پر کسی اور ملک کے شہریوں کو پاکستانی ہونے کا جو کارڈ ہے یا پاسپورٹ جو ہے یا آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کا استعمال کرنے کا بالکل حق حاصل نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور افغانستان اور پاکستان دو الگ الگ ایک ریاستیں ہیں، علیحدہ مملکتیں ہیں۔ افغانستان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، پاکستان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، کہ اب آپ یہاں پر کسی کو ملنے آئیں اور یہاں کے ہو کے رہ جائیں اور یہاں کی شہریت اختیار کرنے کی کوشش کریں، تو یہ انتہائی قابل، جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک عمل ہے، جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کہ جب آپ پاکستانیوں کی مثال لے لیں تو پاکستانیوں کو کسی بھی پوری دنیا میں ان کو پاسپورٹ کے بغیر، ویزے کے بغیر دسترس حاصل نہیں ہے، ان کی انٹری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے ملک کا شہری پاکستان کا گرین کارڈ یا گرین پاسپورٹ استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور یہ افغانیوں کا رہن سہن، افغانیوں کی طرح جو بود و باش، ان کا جو اپنی آئیڈیالوجی ہے، وہ ہمیں اپنا ایک نظریہ، اور ہمیں اپنے نظریے میں ہی رہنے دینا چاہیے، اور نہ ہی ہمارے نظریے کو کوئی چھیڑے، کیونکہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ پاکستان ایک الگ قوم ہے، اور ان کا ایک اپنا تشخص ہے، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ افغانستان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا ان کا نظریہ ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، پڑوس میں خاص کر پڑوسیوں کی جو حقوق ہے ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ خطہ پہلے ہی بہت زیادہ معاشی اتار چڑھاؤ اور معاشی جو تنزلی کا شکار ہے، تو ہمیں کچھ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسرا سمگلنگ اور یہ ڈرگ جو ٹریفکنگ ہے، یا یہ جو اللیگل مائیگریشن ہے یا اللیگل جو انوالومنٹ ہے، اس کا بھی تدارک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یقینی طور پر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ اس سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان کی سلامتی سے، اور یہ کوئی ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بڑا بالغ نظری سے لینا چاہیے، اور میں کہتا ہوں اسے بہت زیادہ اس کے معاملات کو، اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اس کی جو دور رس اثرات ہیں، اس کے اوپر پوری طرح سے غور و فکر ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ جو مسائل ہیں ان کا پہلے سے تدارک کیا جا سکے اور اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ یقینی طور پر پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے، اور پاکستان نے کیا بھی ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو اس سلسلے میں بہت زیادہ سیریس ہے کہ یہ جو اللیگل مائیگریشن ہے، اللیگل انوالومنٹ ہے، اور دوسرا ڈرگس ٹریفکنگ جو ہے، اور پھر دوسرا یہ جو اسمگلنگ ہے، یہ سب کچھ آئے دن
فوج اور ہماری جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بہت اچھا فعال کام کر رہے ہیں، اور مزید ہے کہ اس میں اور بھی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں بھی کوئی لیپسز ہیں انشاءاللہ یقینی طور پر ضرور دور ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی یوکرین اور روس کے حوالے سے جو کانفلکٹ ہے بڑی شدت اختیار کرتا چلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹچ برکس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ جو ملکوں کی ایک بلاک بنا ہے جو کہتے ہیں کہ جی اپنی کرنسی کو استعمال کر کے ہم ڈالر پر جو احسان ہے ایسا اس کا جو ڈپینڈنٹ ہے کم کر دی جائے اور کم ہو جانی چاہیے، تو یہ یقینی طور پہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کے دور اثرات ہوں گے۔ تجارت کا جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ اپنی کرنسی میں اگر ہو جائے تو میرے خیال سے بہت سارے مشکلات جو ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان بھی اپنے معاشی معاملات، معاشی مسائل جو اس طریقے سے حل کر سکتا ہے، اور کیوں نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بھی اس سلسلے میں آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے اور اس سلسلے میں اس کی اسٹڈی اس کی جو فیزیبلٹی ہے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے، اور بڑے بالغ نظری کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ آخرکار اس پورے خطے میں ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، تھوڑا ٹچ دیا ہے، لیکن جو روس اور یوکرین کی جو وار ہے اس سے پوری دنیا میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، یقینی طور پر یہ خوراک کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ روس اور یوکرین جو ہے پوری دنیا میں گندم اجناس جسے ہم کہتے ہیں اس کا بہت بڑا سپلائر ہے، وہ ادھر سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اور پوری دنیا ادھر سے امپورٹ کرتی ہے۔ تو ایک اسی کے ساتھ ساتھ جو آئل ہے، تیل کی جو کھپت ہے، وہ بھی روس اور یوکرین سے بہت زیادہ ہے، اور اسی پر ان کا جو پوری دنیا کا جو پہیہ ہے وہ معیشت کا چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کی ساری جو گیس ہے، گیس پائپ لائن ہے، وہ بھی روس اور یوکرین کے ساتھ اس کا تانے بانے ہے، اور میرے خیال سے پوری دنیا کو چاہیے کہ مہذب معاشرہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم روس اور یوکرین کو اسلحہ بیچیں یا مزید ان کے لیے اور ایندھن دیں، آگ اور پیدا کریں اور اس کے اوپر آئلنگ کریں، میرے خیال سے ہمیں ایک دوسرے کے جو مسائل دیکھیں پوری دنیا میں اگر یہ جو نظام جو ہے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ حیرت انگیز طور پر یورپ میں جو ہے گرمی بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، وہاں پر موسم جو ہے وہ حیران کن حد تک بدلتے چلے جا رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور کبھی سمندری طوفان کے بارے میں سن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے، جتنا کچھ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اس میں یورپ کا بلا شبہ بہت بڑا حصہ ہے۔ ان ملکوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ایشین نے نہیں اتنا زیادہ یہ سلفر ڈائی آکسائڈ جو اتنا کاربن کیا ہے پوری اس ایٹماسفیئر کو، یہ یورپ کے ممالک ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی انڈسٹریل جو انہوں نے اتنی بڑی انڈسٹری کی کھپت کی ہے، تو یہ سب کچھ ان کا اپنا حق کیا درا ہے، اور اگر اس میں اب بہتری کیسے لائی جا سکتی؟ جنگلاتوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اٹلی میں وہ سن رہے ہیں، ارجنٹائن اور دیگر بڑے ممالک میں سن رہے ہیں جی آگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا، خوفناک طریقے سے جنگلوں میں آگ لگ گئی۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے ہے نا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ اب جا کے پوری دنیا کو سمجھ آئی ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ، چاہے پاکستان میں دیکھیں سیلاب فلڈ کتنی تیزی کے ساتھ ایک پورے اسپیل کے ساتھ آتے رہے، ایک سیریز کے ساتھ آئیں یکے بعد دیگرے، اس کے ساتھ بارشوں کا ہونا، یہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ وہ ہندوستان میں بھی بہت زیادہ بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں اور اس میں بھی غیر یقینی صورتحال۔ تو میرے خیال سے پوری دنیا کو اب اسلحہ یا یہ جو جنگوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنی معیشت کو جھونکنے کی بجائے غریب اور اس معاشرے میں، اس ملک، اس خطے میں جہاں موسمیاتی تبدیلی سے ویسے ہی بہت خطرناک حد تک صورتحال کا سامنا ہے، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور بڑی بالغ نظری اور سمجھی اور بغیر کسی مفاد کے ہمیں اب پورے گلوب کو بچانا ہے اس موسمیاتی تبدیلی۔ لیکن قدرت کے ساتھ تو ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن کم از کم ہم اس کو اس حد تک کچھ پریکاشنس اور کچھ معیار، کچھ اسٹریٹجی ہم بنا سکتے ہیں جس سے آنے والے وقتوں میں بہتری آ سکتی ہے اور ان غریب ملکوں کا ازالہ ہو سکتا ہے جن کی معیشت کا پہلے ہی بڑا برا حال ہے۔ تو ناظرین، یوکرین اور روس کی جنگ کو میرے خیال سے ختم ہونا چاہیے اور ان کو ٹیبل پہ لانا چاہیے، اینڈ ریزالو دیئر ڈفرینسز تھرو ڈائلاگس اینڈ کمپوزٹ اینڈ کنٹینیو ڈائلاگ ہونی چاہیے، اور ان دونوں کے تحفظات جو ریزرویشنز ہیں، کنسرنز ہیں، ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے، اور یہ ممکن ہے اگر چند ایک ممالک جو اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امن کے دائی ہیں اور امن کے علمدار ہیں، تو علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
ناظرین میری ویڈیو کو پسند کیجیے، اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر نئی انشاءاللہ ڈاکیومنٹری اور اس سے بہت زیادہ سمریز کے ساتھ میں پھر کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے اور ان کا بھی خیال رکھیے جو آپ کا نہیں رکھتے۔ پاکستان زندہ باد۔